الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 18ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، ترجمہ یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی خبر ہے، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ 18ویں پارے کا آغاز سورہ مؤمنون سے ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ اس میں مومنین کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مؤمنون ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت و رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنین کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ اس میں مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بیان فرمائے۔ دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔ حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت 2 گروہوں میں تقسیم کر دیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی۔ مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔
اس کے علاوہ اس میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون کی پہلی آیہ مبارکہ میں مومنین کو خوشخبری سناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں اور وعدوں کا خیال کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کا بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد زمین پر عطا کی گئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے سرداروں نے جواب دیا یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنا، یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہماری حمایت و حفاظت میں ہو اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ان کی ہلاکت کا حکم آئے اور عذاب کے آثار نمودار ہوں اور تندور ابلنے لگ جائے اور اس میں سے پانی برآمد ہو، تو یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامت ہے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور آپ کی قوم کے کافر سرداروں کی بات ذکر فرمائی جو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو ضرور تم خسارہ پانے والے ہوگے۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالات نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد بنی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اعتراضات کیے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ عذاب اور ہلاکت میں گرفتار کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا ذکر فرمایا کہ جب وہ فرعون کے دربار میں روشن دلائل کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا
اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ اس کے بعد نیک اور بدبخت لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حق کی پیروی نہ کرنے والوں کو ڈانٹتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا، یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا، یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سنو، دیکھو اور سمجھو اور دینی و دنیاوی منافع حاصل کرو۔ اے لوگو، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، کیونکہ تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس کے بعد منکرین کا قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے سے انکار کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، آپ ان سے فرما دیں کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب یہ کہیں گے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دعاؤں کی تعلیم فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں دعا کریں کہ اے میرے رب عز و جل، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اے میرے رب عز و جل، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ اس کے بعد کفار کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے، یعنی رشتے ناتوں کو بھول کر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی نیک اعمال زیادہ ہوں گے، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے عقائد غلط اور نیک اعمال نہ ہوں گے، ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وزن نہ ہوگا اور وہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے بعد دوزخیوں کو دیے جانے والے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کو مزید سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بلندی والا ہے، جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے، جس کی عبادت کرنے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب عز و جل کے پاس ہی ہے، اور وہی اسے اس عمل کی سزا دے گا۔ بے شک کافر حساب کی سختی اور عذاب سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مؤمنون کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 118 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ امت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، اور فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم عرض کرو اے میرے رب عز و جل بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 18ویں پارے میں سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارے جانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی، اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے، کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا، اور بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نور کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے بارے میں فرماتا ہے، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر فرمایا زنا کرنے والی عورت یا مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو۔ اس کے بعد والی آیات میں بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد والی چند آیات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئیں، جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا سنائی۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے، اور فرمایا کہ کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، بلکہ کہتے اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر فرمایا، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد شیطان کی پیروی سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں گے۔ اس پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک میری آرزو ہے کہ میرا اللہ میری مغفرت فرما دے، اور میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، اور فرمایا اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور جس کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت غیر محرموں کو نہ دکھائیں۔ پھر فرمایا، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور کی مثال بیان فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پھر اس نور سے ہدایت حاصل کرنے والے مردوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے قلبی اور لسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔ پھر کفار کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی سے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔
اس کے بعد کفار کے اعمال ایک اور مثال سے بیان فرمائے گئے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں طے در طے کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے، اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں ڈال دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے انہیں پھیر دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد منافقین اور ان کے احوال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ اس کے بعد بالغ اور نابالغ کے مختلف اوقات میں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ احکامات بیان کیے گئے کہ کہاں کہاں سے کھانا کھانا جائز ہے، کس کس کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور منافقین کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں، تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ سورہ نور کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ بعد فرمایا کہ کافر قرآن کو جھوٹ یا پہلے لوگوں کی کہانیاں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے اعتراضات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کافروں کے قیامت کو جھٹلانے کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کے لیے فرماتا ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کفار جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان بتوں سے کیے جانے والے سوال اور ان کے جواب کا ذکر ہے، اور بتوں کا کفار کو جھٹلانے کا بیان ہے۔ 18ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے تانے کا جواب دیتے ہوئے جو انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اور اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی 18ویں پارے کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔